Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. In this lecture, I am going to discuss about the ASF Corp oral paper. इसका जो सिलेबस था 2020 का 1 का वो भी देखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं. इसके जो टोटल क्वेश्चन थे वो 50 थे, जिसमें पार्ट 1 था जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन 15 थे, पार्ट 2 था जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन थे, पार्ट 3 था और जिसमें पाकिस्तान स्टडी के 10 क्वेश्चन थे और पार्ट 4 था जिसमें उर्दू के 10 क्वेश्चन थे. सो सबसे पहले हम इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे. इसके करेक्ट स्पेलिंग के पहला पोर्शन था, करेक्ट स्पेलिंग बताने थे पेशेंट्स के. तो PATIENCE पेशेंट्स, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द टॉलरेंस. सो TOLERANCE टॉलरेंस, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द स्टैचू के बताने थे. STATUE स्टैचू, STATUE स्टैचू, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द 40, FORTY 40, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज द इंग्लिश के क्वेश्चन थे कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद सूटेबल आंसर्स. So she dash working in a factory since 2007. She has been working in a factory since 2007. Yes, the right answer था. Next one is the he is quite good dash making paintings. He is quite good at making paintings. Yes, the right answer था. Next one is the he did not dash a letter. So first second form first आ गई, so next first form आएगी he did not write a letter. Yes, का right आंसर था. he did not write a letter. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच थे. सो दे सेड they were taking exercise. So they told that they had been taking exercise. ये इसका करेक्ट आंसर था. नेक्स्ट वन इज द she says I eat an apple a day. तो उसका जो राइट आंसर था she tells that she eats an apple a day. So ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि दे आर सॉल्विंग द सम्स करेक्टली. इसका जो राइट आंसर था सम्स आर बीइंग सॉल्व्ड बाय देम करेक्टली. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज फजल अटेंड्स अ वेडिंग पार्टी. सो इसका राइट आंसर था वेडिंग पार्टी इज अटेंडेड बाय फजल. ये इसका राइट आंसर था वेडिंग पार्टी इज अटेंडेड बाय फजल. नेक्स्ट वन इज द इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस साइनोनिम के थे. सो फर्स्ट वन इज द फीलिंग, इसका साइनोनिम था इम्प्रेशन. ये इसका राइट आंसर था इम्प्रेशन. नेक्स्ट वन इज द रिजेक्ट्स का साइनोनिम था रिफ्यूज. रिफ्यूज इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज द सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन. सो वो सुबह से वर्जिश कर रहे हैं, इसका हमने करेक्ट ऑप्शन बताना था. दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग. ये इसका राइट आंसर था. दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट वन इज दी मैं कल अपने कॉलेज जाऊंगा. तो उसका राइट आंसर था so I shall be admitting my college tomorrow. I shall be entering my college tomorrow. I shall be visiting my college tomorrow. ये सब ठीक लग रहे हैं लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आई शैल बी विजिटिंग माई कॉलेज टुमारो. नेक्स्ट वन इज दी जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन थे. 4.17 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. तो उसका राइट आंसर था 417. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी लुक एट दिस सीरीज व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट. सो 3 में जब 1 ऐड करेंगे 4 आएगा. 4 में 3 ऐड किया 7, फिर 1 ऐड किया 8, फिर 3 ऐड किया 11, फिर 1 ऐड किया, देन 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा. ये इसका राइट आंसर था 15. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/10 इज इक्वल टू x/25. तो इसका करेक्ट आंसर बताना था. इसका राइट आंसर था 10. इसको हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना था. 4/25 इज इक्वल टू 100. सो इज इक्वल टू 10x. 10x को जब हम
100 کو سے ڈیوائڈ کریں گے سو اس کا رائٹ آنسر آئے گا 10. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ون از دی Ali has 1 liter milk. Naila has 104 liter milk less than Ali. So how many milliliters milk does Naila have? اس کوشچن کو میں نے سولو کیا ہے. 1 کو جب مائنس کریں گے 1/4 سے تو اس کا جو آئے گا آنسر وہ 0.75 ہے. کیونکہ علی ہیز 1 لیٹر ملک سو نائلہ ہیز لیس دین 1/4. اس کو مائنس کریں گے سو آنسر آئے گا 0.75. جب اس کو ہم ملی لیٹرس میں چینج کریں گے تو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں گے 750 ml اس کا آنسر آئے گا. نیکسٹ ون از دی انسانی جسم کے کس حصے کے 4 چیمبر ہوتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے دل. نیکسٹ ون از دی دودھ میں پانی کی مقدار -% ہوتی ہے تو 80% ہوتی ہے 80% ہوتی ہے. نیکسٹ ون از دی خون کو کون سا عضو صاف کرتا ہے. تو یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہے اس کا رائٹ آنسر ہے گردے. نیکسٹ ون از دی AU از دا سمبل آف وچ میٹل تو اس کا رائٹ آنسر تھا گولڈ. نیکسٹ ون از دی کمپیوٹر ڈیش زبان کا لفظ ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے لاطینی زبان کا لفظ ہے. نیکسٹ ون از انسانی جسم کے کس عضو کے علاج کے لیے ڈائلیسس کیا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے گردہ. نیکسٹ ون از دی کرنٹ پریزیڈنٹ آف ترکی از طیب اردوغان. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ون از دی کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان از جسٹس گلزار احمد. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ون از دی ٹوٹل ممبرز آف نیشنل اسمبلی از 342. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ون از دی کرنٹ اپوزیشن لیڈر آف سینٹ از راجہ ظفر الحق. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے یہ رائٹ آنسر نہیں ہے راجہ ظفر الحق. یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ ون از دی سو ایکچولی میں یہ کچھ کوشچن جو میں نے ٹائپ کیے تھے وہ انگلش میں ٹائپ کیے تھے لیکن یہ اردو میں تھے پیپر میں. سو اس کو ہم دوبارہ سولو کر لیتے ہیں. AU کس دھات کا سمبل ہے تو فرسٹ میں اس کو زوم آؤٹ کر لوں. سو AU کس دھات کا سمبل ہے تو اس کا رائٹ آنسر تھا سونا. نیکسٹ ون از دی انسانی جسم کے کس عضو کے علاج کے لیے ڈائلیسس کیا جاتا ہے تو گردہ اس کا رائٹ آنسر تھا. سینٹ کے موجودہ قائد حزب اختلاف کون ہے راجہ ظفر الحق. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. قومی اسمبلی کے ممبرز کی تعداد کتنی ہے 342. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. ترکی کے موجودہ صدر کا کیا نام ہے طیب اردوغان. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. کمپیوٹر ڈیش زبان کا لفظ ہے تو لاطینی زبان کا لفظ ہے. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کا نام کیا ہے تو جسٹس گلزار احمد. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. جو ثاقب نثار ہے وہ پنلٹیمیٹ چیف جسٹس تھے. سو کرنٹ جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس گلزار احمد ہے. نیکسٹ ون از دی ننکانہ صاحب کس شہر کے قریب واقع ہے. ننکانہ صاحب کس شہر کے قریب واقع ہے شیخو پورہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ون از دی پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا تو چودھری رحمت علی. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ون از دی پاکستان میں کل کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں تو اس کا آنسر مجھے نہیں پتہ کیونکہ انٹرنیٹ پہ وہ کچھ 70 بتا رہے ہیں کچھ 77 کہیں 50 بھی ہے. سو یہاں پہ کوئی بھی آپشن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. اگر آپ کو اس کا آنسر پتہ ہے تو کمنٹ میں مینشن کر دیجیے گا. نیکسٹ ون از دی پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے تو اس کا رائٹ آنسر تھا مارکور. نیکسٹ ون از دی پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کا کیا نام ہے تو مریم مختار. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا مریم مختار. نیکسٹ ون از دی پاکستان نے 1 ڈے کرکٹ ورلڈ کپ کب جیتا کس سال میں جیتا تو 1992. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ون از دی 1973 میں کون سا واقعہ پیش آیا تو بنگلہ دیش کی ریاست کا قیام. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں زوم آؤٹ کر لوں سوری. سب سے پہلا نشان حیدر کس کو دیا گیا تو کیپٹن محمد سرور. یہ اس کا رائٹ آنسر تھا کیپٹن محمد سرور. نیکسٹ ون از دی خیبر پاس
نظر نہیں آ رہا. خیبر پاس کا بلند ترین مقام کون سا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر تھا لنڈی کوتل. نیکسٹ ون از دی پاول نگر کا پرانا نام کیا تھا؟ تو رجحان والی، یہ اس کا رائٹ آنسر تھا، رجحان والی. نیکسٹ ون از دی لفظ اسلام کا متضاد کیا ہے؟ تو کفر، یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ون از دی، یہ اردو کے کچھ کوشچن سے ہجوں کے لحاظ سے درست لفظ پہ منتخب کر رہے ہیں تو علامتی، یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. عین لام الفلا میم تیز چھوٹی، یہ اس کا رائٹ آنسر تھا، علامتی. نیکسٹ ون از دی لفظ متواتر کا لفظ متواتر ہے، متواتر کا ہم معنی لفظ کیا ہوگا؟ تو اس کا رائٹ آنسر تھا مسلسل، مسلسل، یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ون از دی ہجوں کے لحاظ سے درست لفظ منتخب کریں تو یہ اس کا رائٹ آنسر تھا اسما، یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ون از دی چوتھائی ملین سے مراد ہے 2.5 لاکھ، 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں تو چوتھائی اس کا 2.5 لاکھ ہوگا. نیکسٹ ون از دی غزل کا آخری شعر جس میں تخلص ہو اسے کہتے ہیں مقطع، یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ون از دی فرق کا مطلب، یہ سوری یہ مجھے صحیح طرح دکھائی نہیں دے رہا کیا مطلب ہے. پہچان، یہ اس کا آنسر تھا ویسے. نیکسٹ ون از دی کون سی کتاب مقدس اور پاک نہیں کہلا سکتی؟ تو دیوان غالب، یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. نیکسٹ ون از دی معنی کے لحاظ سے مختلف لفظ کو الگ کریں لحاظ سے، تو یہ اس کا آنسر آخر وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دکھائی نہیں دے رہا. تو اس کا جو اگر آپ کو آنسر پتہ ہے تو کمنٹ میں مینشن کر دیجیے گا، اگر آپ کے پاس جس نے پیپر دیا ہوگا اس کو پتہ ہی ہوگا. نیکسٹ ون از دی غزل کا آخری شعر جس میں تخلص ہو اسے کہتے ہیں، غزل کا آخری شعر جس میں تخلص نہ ہو اسے کہتے ہیں آخری شعر، یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. دیٹس آل فرام ٹوڈے لیکچر. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر کریں اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل. تھینک یو.